الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس کے لیے ہر قسم کی تعریفیں سزاوار اور زیبا ہیں. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں. کچھ نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ نشانیاں بڑی بڑی ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں. ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. جو علم ہوگا، جو دین کا علم ہوگا، شریعت کا علم ہوگا، قیامت کے قریب یہ علم اٹھا لیا جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ. اور جہالت پھیل جائے گی، بے دینی، جہالت، جس کو دین سمجھ لیا جائے گا جبکہ وہ دین نہیں ہوگا، بے دینی پھیل جائے گی. اور زنا بڑھ جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، زنا کی کثرت ہو جائے گی. اور شراب کی کثرت ہو جائے گی، لوگ شراب پینے لگیں گے، شراب عام ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے عورتیں زمانے میں بڑھ جائیں گی، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. اور ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص 50 عورتوں کی نگرانی کرے گا. اتنی عورتیں بڑھ جائیں گی کہ ایک اکیلا شخص 50 عورتوں کی نگرانی کرے گا. 50 عورتیں ایک مرد کے حوالے ہوں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں میں سے یہ ساری نشانیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. شراب عام ہے، زنا عام ہے، جہل عام ہے، بے دینی عام ہے، علم اٹھا لیا گیا ہے، علماء کی قلت ہے، جہلا کی کثرت ہے، اور عورتوں کی دنیا میں کثرت ہو گئی ہے، بے پناہ عورتیں. اس زمانے میں جس زمانے میں اگر ہم جب جی رہے ہیں، یہ زمانہ انتہائی پرفتن ہے. اس میں برائیوں کی کثرت ہے، اس کے اندر طرح طرح کے آلام، مشکلات، آزمائشیں ہمارے لیے. اور خاص طور سے اس وقت ہمارے لیے اور بطور خاص نوجوانوں کے لیے تنہائی کا گناہ، اکیلے پن کا گناہ، یہ تو عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے. تنہائی میں ایک نوجوان طرح طرح کی بیماریوں میں، گندگیوں میں، نجاستوں میں، گناہ میں، فحش کام میں مبتلا ہے. آج سے پہلے اس کا تصور تک نہیں تھا. ایک شخص گھر میں ہے، اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، بستر کے اندر ہے، اور گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں، سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. جب تک آنکھ بند ہوتی ہے آدمی کی، فتنے سے محفوظ رہتا ہے. آنکھوں کا فتنہ، کان کا فتنہ، ہاتھ اور پیر کا فتنہ، دل و دماغ کا فتنہ، ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے 18 گھنٹے 17-18 گھنٹے انسان گناہوں کا پتلا بن جاتا ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. میں عمومی گناہوں پر نہیں بات کر رہا ہوں، تنہائی کے گناہ پر بات کر رہا ہوں. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوان طبقہ برائیوں میں ملوث ہو گیا ہے.
آپ یوں سمجھ لیں پورا شہر، پوری آبادی، پورا گاؤں، پورا ملک، پورا صوبہ، پورا کنٹری، پورا عالم گناہوں میں ملوث ہے۔ اور جب اس طرح سے صورتحال زمانے کی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے۔ جب پوری بستی والے گناہ گار ہو جائیں، جب پورے صوبہ، کنٹری اور پورے عالم والے گناہ گار ہو جائیں تو پھر عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ عذاب تمام لوگوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر ایک آدھ نیک آدمی بھی ہو، صالح متقی بھی ہو، وہ بھی نہیں بچا پائے گا خود کو۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جس طریقے سے آٹے کے ساتھ گھن پیسا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب اللہ کا عذاب آتا ہے اکثر و بیشتر پر، اس میں نیک لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تنہائی کا گناہ، انسان اس میں ڈوب چکا ہے، بستی بستی ڈوب گئی ہے، گھر گھر تباہ ہو گیا ہے، ایمان اٹھ رہا ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، فحش کام چاروں طرف پھیل گئے، گھروں میں پھیل گئے۔ آنکھ جب تک بند ہے محفوظ ہے، آنکھ کھلنے کی دیر ہوتی ہے اور ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا فرمان ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھیں بے شک آنکھ سے اللہ پوچھے گا، بے شک کان سے اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ دل سے سوال کرے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ، ان اعضاء و جوارے کو قوت گویائی عطا کرے گا۔ ابھی یہ ہاتھ نہیں بولتا، قیامت میں اللہ اسے بولنے کی صلاحیت دے گا۔ بتاؤ اس ہاتھ نے کہاں کہاں جرم کیا ہے۔ اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ قوت گواہی فراہم کرے گا اور پوچھے گا، سوال کرے گا، بتاؤ اس آنکھ سے کہاں کہاں لذت اٹھایا ہے۔ کان کو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت دے گا اور اس سے سوال کرے گا، بتاؤ اس کان نے کہاں کہاں گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے۔ آج ہم سب لوگ گناہوں کے رسیا ہو گئے، تنہائی میں خود کو گناہوں کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، شرمگاہ جب حرام شرمگاہ میں ملے تو یہ زنا ہے۔ شرمگاہ حرام شرمگاہ میں ملے یہ زنا ہے، اور اس کی سزا ایسی ہوتی ہے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اگر شادی شدہ انسان زنا کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس دنیا سے نکال دیا جائے، ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ پھر دوسرا دیکھنے والا انسان کبھی زنا کی جرات نہ کر سکے۔ اسے رجم کہتے ہیں عربی میں، اور اپنے زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں تو اسے سنگسار کہتے ہیں، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دینا، یہ زنا ہے۔ اس زنا پر سنگسار کی حد قائم کی جاتی ہے، اسے اس دنیا ہی سے ختم کیا جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں اور ملک سے باہر کیا جاتا ہے 1 سال کے لیے۔ تو صرف یہی زنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب کیا ہے کہ وہ کام جس سے آپ زنا میں ملوث ہو جائیں وہ مت کرو۔ ایسا کام مت کرو کہ جس سے انسان زنا میں واقع ہو جائے۔ اگر آپ لڑکی کو دیکھتے ہیں، اجنبی لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زنا میں انسان واقع ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں ملتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ زنا نہیں ہے، لیکن زنا میں آپ اس سے واقع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم زنا میں واقع ہو جاؤ۔ قرآن کی ایک آیت کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ذات ہے جو آنکھوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کس چیز کو جانتا ہے؟ آنکھوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور دل میں جو بھید، جو راز
سینے کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں، جو پلاننگ، جو برائیاں جو آپ سوچتے ہیں، ساری چیزوں سے اللہ باخبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن کی اس آیت میں ایک اس شخص کی بات بتائی جا رہی ہے جو جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے پاس سے کوئی عورت، کوئی لڑکی گزرتی ہے، اپنی نظر کو نیچے کر لیتا ہے، بڑا شریف بنتا ہے، بہت ہی شریف بنتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، انسان غافل ہے، مجھے کوئی دیکھتا نہیں، تو پھر نظر اٹھا کے لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ صرف عورت کو نہیں دیکھتا، اس عورت کے بدن کو، اس کے پردے کو، اس کے سطر تک کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب اسے محسوس ہوتا ہے کوئی انسان دیکھنے والا ہے، پھر نظروں کو نیچے کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام حرکات سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سینے کو، بھید کو جانتا ہے، اندھیرے اجالے کے سارے کاموں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں اور ہمارے کرتوت کو وہ دن و رات لکھنے میں مصروف ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو محافظ کے طور پر ہمارے اوپر مقرر کر دیا ہے، جو ہماری اچھائیوں کو، برائیوں کو دن و رات لکھنے میں مصروف ہیں، اور یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، اجالا ہو، اندھیرا ہو، تنہائی میں، ظاہر میں، تمام کیفیات سے یہ فرشتے باخبر ہیں۔ ہمارا رجسٹر میں یہ سارا اندراج ہو رہا ہے، اور اللہ تو یوں ہی جانتا ہے، اللہ تمام کیفیات کو جانتا ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ رات کی تاریکی میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کس گوفے میں، کس بل میں، کس اندھیرے میں کون کیا کر رہا ہے، اللہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اس کے باوجود ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کندھے پر محافظ بھی رکھ دیا ہے، جو ہمارے اعمال کا رجسٹر تیار کر رہا ہے، ہمارے اعمال کا رجسٹر تیار کر رہا ہے، اور یہ رجسٹر قیامت کے دن سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا الیوم نختم علی افواہہم، یہ وہ دن ہوگا جب فرشتے رجسٹر پیش کریں گے، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عدل کی میزان کو قائم کرے گا، بندوں کے حساب و کتاب لے گا، اور ذرے ذرے کا، پائی پائی کا اس دن حساب و کتاب کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اللہ زبان پہ تالا لگا دے گا، زبان کچھ نہیں بول پائے گی۔ ابھی ہے نا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم برا کام کرتے ہیں، جب عدالت ہوتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے، جب الزام لگایا جاتا ہے، جب آدمی کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، ہم اسی زبان سے انکار کرتے ہیں، میں نے نہیں جھوٹ بولا۔ قیامت میں اسی چیز کو سل کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، مہر لگا دیا جائے گا، زبان کچھ نہیں بولے گی۔ اب ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، کان بولے گا، آنکھ بولے گی، دل بولے گا، جسم کا ہر عضو بولے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے آج وہ دن ہے جس دن ہم تمہاری زبانوں پر تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ سے پوچھیں گے اس ہاتھ نے کیا کیا، اللہ اسے بولنے کی صلاحیت دے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، تمہارے خلاف مقدمہ درج کریں گے اللہ کے سامنے۔ یہ پیر آپ کے خلاف، ہمارے خلاف باتیں کرے گا، جو جس پیر سے ہم نے چل کے اس پیر کو لذت دیا ہے، جس ہاتھ سے برا کام کر کے ہم نے اس ہاتھ کو لذت پہنچایا ہے، جس آنکھ سے دیکھ کر ہم نے آنکھوں کو سرور پہنچایا ہے، جس کان سے گانے سن کر اور فحش چیزوں کو سن کر کانوں کو لذت پہنچایا ہے، یہ سارے ہمارے خلاف ہوں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے خلاف بولیں گے، اس کان سے اس نے فلاں کام کیا، اس ہاتھ سے اس نے فلاں کام کیا، اس پیر سے اس نے فلاں کام کیا۔ ہمارے پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو کچھ کر رہے تھے، یہ پیر سارا کچھ گواہی دے گا، یہ ہاتھ سارے کچھ گواہی دیں گے، یہ آنکھیں ساری کچھ گواہی دیں گی، یہ دل، دماغ، جسم کا ہر عضو بولے گا، زبان نہیں بولے گی، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا۔ تو یہ وہ دن ہوگا، رات میں، اندھیرے میں۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم
جرم کرتے ہیں، اکیلے میں برائی کرتے ہیں، لڑکیوں سے فحش گفتگو کرتے ہیں، فحش چیٹ کرتے ہیں، لڑکا ہو کے لڑکی بن کر، لڑکی کی آئی ڈی بنا کر لڑکیوں سے فحش گفتگو کرتے ہیں، گندی تصویریں منگاتے ہیں، گندی تصویریں بھیجتے ہیں، اور پھر جو ہے اکیلے میں خود کو سرور پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ اکیلے میں زنا تک کا ارتکاب کرتے ہیں، فحش مووی دیکھتے ہیں، گندی فلم دیکھتے ہیں، اور اکیلے میں مشت زنی کرتے ہیں، منی کو خارج کرتے ہیں۔ یہ حرام ہے۔ زنا صرف یہی نہیں کہ عورت کے ساتھ زنا کریں، زنا یہ بھی ہے کہ ہم آنکھوں سے غلط چیز دیکھیں، زنا یہ بھی ہے کہ ہم کانوں سے غلط چیز سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر زنا کو لکھ دیا ہے۔ ادرک ذلک لا محالہ، بنی آدم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ زنا کرے گا، ہر حال میں کرے گا۔ زنا کیا ہے؟ فزنا العین النظر، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف دیکھیں، حرام کام کی طرف دیکھیں، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ زنا یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم عورت کو دیکھ رہے ہیں، عورت کے ساتھ گندا کام کر رہے ہیں وہی زنا ہے، نہیں۔ کسی عورت کو اگر ہم، عورت جو راستے پہ چل رہی ہے گاؤں میں، زندہ عورت کو دیکھتے ہیں وہ بھی زنا ہے، اور اگر ہم تصویر والی گندی عورت کو دیکھتے ہیں وہ بھی زنا ہے، گندی فلمیں دیکھتے ہیں وہ بھی زنا ہے۔ نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ ہم نظر سے حرام چیز کو دیکھیں۔ وزنا اللسان المنطق، زبان کا زنا بولنا ہے، زبان کا زنا، لسان کا زنا بولنا ہے، بول کر، سن کر۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور نفس یہ دل، یہ نفس خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذبہ، اور شرمگاہ، ہماری شرمگاہ جو ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، زبان سے زنا کرتے ہیں، یہ ہماری شرمگاہ اس زنا کو یا تو سچائی میں تبدیل کر دیتا ہے یا جھٹلا کر اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اگر سچائی میں تبدیل کر دیتے ہیں، زنا میں حقیقی طور پر واقع ہو جاتے ہیں، زناکار ہو جائیں۔ اور حدیث کے اندر آیا جب آدمی زنا کر رہا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے زانی کے دل سے۔ یا چاہیں دل میں گندے خیال آئے تو ہم اس کو اپنے ذہن سے، دل سے نکال ڈالیں، اللہ کا خوف محسوس کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ زمانہ جانتا ہوں، لَعَالَمَنَّ قَوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت میں آئیں گے، ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، رونگٹے کھڑے کر دینے والے نبی نے فرمایا لَعَالَمَنَّ قَوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَ بَيْضَاء، ایسے لوگ ہوں گے جن کی اعمال تہامہ، ایک پہاڑ کی مثال دی جا رہی، پہاڑ کے برابر وہ اعمال لے کے آئیں گے، یعنی بہت زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ اور فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کے پہاڑ جیسی نیکی کو گرد و غبار، دھول کی طرح، مٹی کی طرح اڑا کے برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ کیا یہ حدیث ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی نہیں؟ نماز دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی، روزے، صدقے، حج، زکوٰۃ سارے کے سارے دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے۔ کیوں؟ جانتے ہیں اللہ اتنے پہاڑ جیسی نیکیوں کو کیوں ضائع کر دے گا، گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پوچھتے اللہ کے رسول آپ اس شخص کی نشانی بتائیں، وہ کون آدمی ہے، وہ کون سی قوم ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی طرح سے ہو جائیں، ایک طرف سے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ضائع اور برباد کر دے۔ ہمیں اس قوم کی، ان آدمیوں کی پہچان بتائیں تاکہ اپنی نیکیوں کو باقی رکھ سکیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم نیکی کریں اور دوسری طرف سے نیکی ہماری ضائع اور ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی پہچان بتائی، انہم اخوانکم، وہ قوم کون ہے جن کی نیکیاں پہاڑ جیسی ہوں گی،
اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو گرد و غبار مٹی دھول کی طرح ضائع کر دے گا، اڑا دے گا، تحلیل کر دے گا، کوئی وزن نہیں رکھے گا اس کا عمل۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، انہم اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تم میں سے ہیں، تمہاری قوم میں سے، تمہارے بھائی ہیں۔ وَمِن جِلْدَتِكُمْ، تمہاری جنس سے ہیں، یعنی آدمی ہے، کوئی جانور نہیں ہے، تمہارے جنس سے ہیں، تمہارے میں سے ہیں۔ اور وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ تمہاری طرح عبادت کرتے ہیں، راتوں میں جگتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں تمہاری طرح، یعنی نیکیاں کرتے ہیں، پہاڑ کی طرح نیکیاں جمع کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر خامی کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب تنہائی ہوتی ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، تب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب دیکھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو حرام چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں بڑا نیکی کرتے ہیں، بڑی اچھائیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں چونکانے والی، ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ظاہر لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن باطن میں ہم اتنا خوخار انسان ہیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ ڈریں، باطن میں بھی اللہ سے ڈریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے مجلس میں ہو، اکیلے میں ہو یا لوگوں کی جماعت میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ کا ڈر ہمیں برائی سے بچائے گا۔ یہ وہ فتنے کا زمانہ ہے، ہمارے ہاتھ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اکیلے میں ہم کیا کرتے ہیں انسان بھانپ نہیں پاتا ہے، ساتھ میں رہنے والا دوست ہماری کیفیت کو نہیں جانتا ہے، شادی شدہ مرد کے بارے میں اس کی بیوی نہیں جانتی ہے یہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے۔ تنہائی کا مسئول ہم ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری تنہائی کیسی ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے اندھیرے میں اکیلے میں کیا کیا ہے، اور ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں ہمارے دن و رات، شب و روز اور ہماری تنہائیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ تنہائی میں اللہ سے ڈریں۔ لوگوں کے سامنے ڈرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے والے، ناٹک کرنے والے، ڈھونگ کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن سچا پکا مسلمان وہ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا خوف کھائیں، اللہ سے ڈریں، اور یہ احساس کریں، ہمیشہ ذہن میں یہ بات رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک ذات ہے جو پوری کائنات کے تمام چیزوں سے واقف اور باخبر ہے، ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، ہمارے دل کے کھٹکے سے، دل کے سوچ سے، برائی سے اور ہماری تنہائی سے واقف ہے۔ اس کا احساس کرتے رہیں، اور پھر یہ احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نگرانی کے لیے بطور خاص 2 فرشتے کو رکھ دیا ہے، جو فرشتے کسی بھی وقت چوکتے نہیں، 24 گھنٹے فرشتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے دن اور رات کے الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں، دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے، رات ہوتی ہے دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، مگر ڈیوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ فرشتے 24 گھنٹہ ہمارے عملوں کو لکھنے میں مصروف ہیں، اور پھر یہ رجسٹر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہمارے اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ گواہی لے گا، زبان پہ مہر لگا دے گا، اور پھر جب اگر تنہائی کے گناہ کو دیکھا جائے گا، تنہائی میں ہم گناہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عملوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمارے لیے آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو آزمایا ہے، ہر قوم کو آزمایا ہے، ہر زمانے میں آزمائش رہی ہے، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ آج کے زمانے میں ہماری سب سے بڑی آزمائش سوشل میڈیا ہے، سب سے بڑی آزمائش۔ برائیاں اپنی جگہ، دنیا میں فتنے اپنی جگہ، دنیا میں مصائب مشکلات اپنی جگہ، لیکن سوشل میڈیا کا فتنہ اپنی جگہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے،
اس فتنے کے دور میں سوشل میڈیا کی جو آزمائش ہے، اس کا استعمال کریں تو اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کریں، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا بنے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی کے سامنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا رجل ذکر خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی ہوگا جو تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی حساب و کتاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے محاسبے سے، اللہ کے حساب و کتاب سے ڈر محسوس ہوتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص بہت ہی مقرب ہے، بہت محترم ہے، معظم۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی تکریم کرے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ محترم بنائے گا، عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ وہ آدمی ہوگا جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر روتا ہے۔ جس کی تنہائی بری ہے اس کی کوئی اچھائی کام کی نہیں۔ جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتا، جاگتے ہوئے لوگوں میں ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو تنہائی میں نیکی نہیں کرتا، اجالے میں لوگوں میں نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر مالا جپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو تنہائی میں اللہ سے ڈر اور خوف نہیں محسوس کرتا، لوگوں کے سامنے جتنا ڈرے، جتنا اللہ کا نام لے، کوئی فائدہ نہیں۔ اصل ڈر اللہ سے تنہائی میں ہے، اصل ڈر محرمات سے بچنا تنہائی میں ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم سگریٹ پینے سے بچ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم زنا کرنے سے بچ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے برائی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ کمال تو تب ہے کہ جب اندھیرے میں کوئی برائی کرنے کا موقع ملے اور برائی سے باز آ جائے۔ کمال تو تب ہے جب اکیلے میں کوئی لڑکی نظر آئے اور ہم اللہ سے ڈر کر ہم تنہائی کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ کمال تو تب ہے جب زنا کا آپ کو موقع ملے، آپ اللہ سے ڈر کے زنا نہ کریں، توبہ استغفار پڑھیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ کمال تب ہے اپنی تنہائی کو اچھا بنائیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنیں، تنہائی میں رب کو یاد کریں، تنہائی میں اللہ کا خوف محسوس کریں، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہوا ہے وہ معاف فرما دے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ درگزر فرما دے، جو ہم سے بھول چوک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اصل تنہائی ہے، تنہائی میں جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور وہی اصل نیکی ہے جو تنہائی میں ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ ظاہر تو سب دیکھتے ہیں اور باطن کو دیکھنے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کسی انسان کو ولی، کسی انسان کو متقی، کسی انسان کو شہید، کسی انسان کو جنتی کیوں نہیں کہتے؟ ہم نہیں جانتے اس کا باطن کیسا ہے، اس کا اندھیرا کیسا ہے، اس کی تاریکی کیسی ہے، اس کی تنہائی کیسی ہے، رب جانتا ہے۔ اسی لیے کسی انسان کو دیکھ کر ولی اللہ کہہ دینا، شہید کہہ دینا، کوئی مر جائے شہید کہہ دینا بچنا چاہیے۔ کہہ سکتے ہیں اگر اس طرح کی موت ہوئی ہے، شہادت والی موت ہوئی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ شہید ہوگا، انشاءاللہ وہ نیک ہوگا، انشاءاللہ وہ متقی ہوگا، لیکن ہم بالیقین نہیں کر سکتے، کیونکہ اندھیرے کا علم اللہ کو ہے، تاریکی کا علم اللہ کو ہے، اور باطن کا علم اللہ کو ہے۔ تو میرے بھائی، اندھیرے میں، تنہائی میں، باطن میں، اکیلے میں، رات کی اندھیرے میں اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ یہ جو فتنے کا زمانہ ہے، برائی کا زمانہ ہے، اور ہمارے لیے قدم قدم پر ابتلا اور آزمائش ہے، قدم قدم پر امتحان ہے۔ اپنے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور پیروں کو ڈگمگانے سے روک سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، تنہائی کو اچھا بنائیں۔ جب تک ہماری تنہائی اچھی نہیں ہوگی، ہم ظاہر کو بھی اچھا نہیں بنا سکتے، ظاہر میں بھی ہم اتنا اچھا انسان نہیں بنیں گے۔ تنہائی اگر ہماری اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ظاہر کو بھی بہتر بنا دے گا۔ تو تنہائی میں ہم اچھا بنیں، اور سوشل میڈیا کے زمانے میں جو برائیاں ہیں، جو فتنے ہیں،
موبائل کو لے کر جو ہم غلط استعمال کرتے ہیں اس سے پرہیز کریں، اللہ کا خوف کریں۔ اگر یہ نعمت سمجھتے ہیں، موبائل نعمت ہے، اس کے ذریعہ ہم بیوی سے بات کر لیتے ہیں، اس کے ذریعہ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، اس کے ذریعہ بہت ساری مفید چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایک طرف یہ نعمت ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف موبائل کے ایک انگلی پر ٹچ کرنے سے، غلط ویب سائٹ پر کلک کرنے سے، یا جو ہے غلط چیزوں کو ڈھونڈنے سے لمحے میں گندی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف آزمائش بھی ہے، ایک طرف نعمت ہے، دوسری طرف آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے اپنے آپ کو وہی بچا پائے گا جو اللہ کا ڈر محسوس کرے گا، اللہ کا خوف محسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تنہائی میں، اور یاد کرے گا کہ وہ اکیلا دیکھنے والا ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ غالب نے کہا تھا، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو ہر جگہ ہے، کہاں بیٹھ کر ہم شراب پیئیں، وہ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے، چلو ہم مسجد ہی میں بیٹھ کے پی لیتے ہیں۔ جب دیکھنے والا دیکھ ہی رہا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر پینے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہاں بھی دیکھے گا۔ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، مسجد میں ہو یا باہر کسی بھی جگہ ہو، اللہ ہر چیز سے، ہر شے سے باخبر ہے، اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر یہ احساس مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو خوف، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ سے ڈرے گا اور خوف کھائے گا۔ اور خوف کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ جنت رکھا ہے، خوف کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھا ہے، خوف کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بے حساب و کتاب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھا ہے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب سے کیسے ڈرتے ہیں؟ رب سے ڈرتے ہیں اندیکھے طور پر، چھپے طور پر، غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، سامنے تو ڈرنے والا بہت ہے۔ یخشون ربهم بالغیب، غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرت، اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے، مغفرت رکھا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، واجر کبیر، اور بہت ہی زیادہ بدلہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے دو جنتیں رکھا ہے۔ ڈر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے، مغفرت ہے، جنت ہے، بہت زیادہ بدلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ڈر ہی اصل ہے، اور انجانے اور غائبانہ طور پر تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ سب سے بڑا ڈر ہے۔ یہ ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہماری تنہائی بھی اچھی ہو جائے گی، اور توبہ استغفار کو لازم پکڑے۔ جو گناہ ہم سے ہو گیا، جو غلطیاں ہم سے تنہائی میں ہو گئی، جو بھول چوک ہم سے ہو گئی، بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہر انسان سے بھی کبھی نہ کچھ زنا ہو سکتا ہے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پیر سے زنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھا انسان وہ ہے جو غلطی کرے توبہ کر لے، جو غلطی کرے پلٹ جائے رب کریم کی طرف، جو غلطی کرے معافی مانگ لے اپنے مالک و مولا سے، وہ انسان اچھا ہے۔ لیکن جو مصر ہے، فلم پہ فلم دیکھتا رہے، بتایا بھی جائے کہ یہ غلط ہے پھر بھی وہی کام کرے، معلوم ہو کہ یہ غلطی ہے پھر بھی اسی پہ اڑا رہے، تو وہ پھر اللہ کی نظر میں بہت ہی مبغوض انسان ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برباد کرتا ہے، دنیا میں بھی ایسے شخص کے لیے بربادی مقدر کر دیتا ہے، اور آخرت میں جو رسوا کن عذاب ہے اس سے کوئی بچانے والا نہیں۔ جو گناہوں پہ اڑ جاتا ہے، جو گناہوں پہ مصر رہتا ہے، جو گناہوں پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا گناہ کا، اپنے رب سے ملنے کا خیال دل میں نہیں آتا، برائی کر کے کسی کے سامنے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، اور جرم پہ جرم کیے جانے کے باوجود اس کے دل میں احساس کا خیال تک نہیں گزرتا، کیے جا رہا۔ ایسا شخص اللہ کی نظر میں بہت مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سخت سے سخت سزا دیتا ہے۔ تو اپنی تنہائی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کا خوف کریں اور اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار کریں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر غلطی کی ہے، ہم نے گندی چیز دیکھ لی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، پوری دنیا کے برابر گناہ لے کر کے آئیں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے، ایک لمحے میں۔ اللہ کو وقت بھی نہیں لگتا، لیکن سچے دل سے توبہ ہونا چاہیے۔
توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ہم دکھاوے کے لیے توبہ کریں یا رسمی طور پہ، یعنی چلو گناہ کرنے کا مطلب ہے توبہ کر لینا، زبان سے بول دینا استغفر اللہ۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے گناہ پہ شرمندہ ہوں کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، گناہ پہ نادم ہو، احساس ہو، اپنے چہرے پر وہ کیفیت، وہ اثر پیدا ہو کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور واقعی اپنی غلطی پر ہم نادم اور شرمندہ ہیں، یہ احساس ہو۔ دوسرے نمبر پر ہم اس گناہ کو نہ کریں، دوبارہ نہ کریں، جان بوجھ کے نہ کریں، انجانے میں ہو جائے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کر پھر اسی غلطی کی طرف جا کے اس غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، سچے دل سے وعدہ کریں، عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کر لیں کہ آئندہ ایسی غلطی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں نا، احساس، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ سے وعدہ کر لینا، اگر یہ توبہ کی یہ تین چیزیں اگر ہماری توبہ میں پائی جائے نا، اللہ پہاڑ جیسے برابر گناہ کو معاف کر دے گا، پہاڑ جیسے۔ ایک بات اور بتاؤں، شاید نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں کہ بار بار توبہ کرنے کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان آپے سے عمدن سہون پھر اسی غلطی میں واقع ہو جاتا ہے۔ اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے، پھر اسی غلطی میں مبتلا ہو جائے، پھر سے ہم سچے دل سے توبہ کریں، لیکن توبہ میں یہ خیال نہیں ہو کہ دوبارہ پھر اس غلطی کو کریں گے، دوبارہ توبہ کر لیں گے، ہے نا۔ بہت شرارتی بچے ہوتے ہیں، مدرسے سے غائب ہو گئے، غیر حاضر ہو گئے، ٹیچر نے ڈنڈے مارے، وعدہ کیا ٹیچر کے پاس اب نہیں بھاگوں گا، پھر بھاگتا ہے، پھر پکڑ کے لایا، اس کے دل میں پہلے سے رہتا یار مار کھانے سے کیا ہوتا ہے، بھاگنے میں تو مزہ ہے نا۔ ایسا خیال دل میں نہ ہو کہ ہم غلطی کریں گے، توبہ بھی کر رہے ہیں، دل میں پہلے سے یہ خیال ہے کہ پھر سے وہ غلطی کریں گے، یہ خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انجانے میں یا بائی دی وے کسی شیطانی وسوسے کی بنیاد پر بہاؤ میں آ کر دوست و احباب کی صحبت سے متاثر ہو کر پھر وہی غلطی ہو جائے تو پھر سے سچے دل سے توبہ کریں، یعنی بار بار غلطی ہو جائے، بار بار توبہ کر سکتے ہیں، لیکن توبہ میں یہ شرط ہے کہ اللہ سے ہم وعدہ کریں آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اگر توبہ میں پہلے ہی سے یہ خیال ہو کہ نہیں توبہ پھر کر لیں گے تو پھر ایسی توبہ نہیں ہے، اور ایسی توبہ کرنے سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ تنہائی کے گناہ سے بچیں، اللہ کا خوف کھائیں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک بات تنبیہ یہ بھی کر دوں کہ جو لوگ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں پھر دوستوں میں بھی اس کو واضح کرتے ہیں، میں نے آج ایسی ویڈیو دیکھی، دوستوں کو بھیجتے بھی ہیں، اس کو دکھاتے بھی ہیں، نعوذ باللہ بعض لڑکے ایسے بھی ہیں جو اکٹھے مل کے بیٹھ کے گندی فلم دیکھتے ہیں۔ ایسے شخص پر اللہ کون سا عذاب بھیج سکتا ہے تصور نہیں کر سکتے۔ گناہ کریں اور اس گناہ کو دوسروں میں پھیلائیں، یہ زنا ہے، یہ صاف زنا ہے کہ کوئی بدتمیز آدمی، کوئی زانی مرد، زانیہ عورت نے زنا کیا اور اس فلم کو، اس ویڈیو کو لوڈ کر دیا، نیٹ پر بھیج دیا ہے، اب اس زنا کو آپ آنکھوں سے مزے لے کر دیکھتے ہیں، تو کیا یہ زنا نہیں ہے؟ کیا شک ہے اس میں؟ زنا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی صاف زنا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے کریں، اسی لیے تو دیکھتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں اگر لڑکی مجھے ملے تو ہم ایسا ہی کام کریں، یہ زنا تو نہیں تو کیا؟ اسلام نے جو زنا سے بچنے کے کیٹیگریاں اور طریقے بتائے ہیں نا، اگر ان پر چلے انسان کبھی زنا میں واقع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، میں پہلے بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ راستہ اختیار مت کرو جو زنا تک پہنچاتا ہو۔ مرد اور عورتوں دونوں کو فرمایا کہ تم اپنی نظروں کو نیچے کرو، نیچے رکھ کے نظر رکھو۔ جب ہم ویسے اسکرین پر، موبائل پر گندی تصویر دیکھتے ہیں، ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ ہماری نظر اس عورت پہ ہوتی ہے، زانیہ مرد اور زانیہ عورت پہ ہوتی ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر کے چلو، یہ حکم مردوں کو بھی ہے، یہ حکم عورتوں کو بھی ہے۔ اور پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم زیب و زینت کا اظہار کر کے سفر نہ کرو، تم بغیر محرم کے سفر نہ کرو، تم خوشبو لگا کر سفر نہ کرو۔ بہت سارے
اصول اور ضوابط ہیں، اگر انسان اس پر عمل کرے تو دنیا میں امن ہو، دنیا میں زنا کبھی نہ پھیلے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم تنہائی کو بہتر بنائیں۔ تنہائی کو بہتر بنانے کا اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں، اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کا تصور ضروری ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت نمازوں کو جو فرض کیا اپنے اپنے وقتوں میں، کبھی ذہن میں غلط خیال آئے وہ نمازوں سے وہ خیال دور ہو جاتا ہے۔ فجر کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں رات، سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر ذہن ادھر ادھر بھاگتا ہے، شیطانی کاموں میں، شیطانی لہو و لعب میں ہمارا ذہن جاتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی ادھر ادھر ماحول پر نظر پڑی، موبائل ادھر ادھر، دوستوں سے غلط چیزیں باتیں ہوئی، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ذہن دل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 5 وقت نمازوں کا حال، انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، ذہن و دماغ کی صفائی ہوتی ہے، اور انسان رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو نماز کی بھی 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، شوق سے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اور کوئی بوجھ سمجھ کر کے نہیں، عبادت سمجھ کر، اور ایسی عبادت کہ اللہ دیکھتا ہے، ہماری عبادتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ ایسی سوچ اور ایسی فکر لے کر عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دے گا۔ بار بار توبہ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسا کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، بار الہ ہماری تنہائی کو بہتر بنا دے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، بار الہ ہمارے دلوں کے اندر صفائی اور ستھرائی پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے آنکھوں سے زنا ہوتا ہے، ہاتھوں پیر سے گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ تمام جسم کے اعضاء و جوارح کو درست بنا دے، ان تمام اعضاء و جوارح سے گناہوں کا ہونا بند کر دے، بار الہ تمہاری قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو آئینے کی طرح صاف بنا دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک، صالح اور متقی بنا دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دل کی، ہمارے عزت کی، آبرو کی، دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظالم میں گرفتار ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ بے دین مسلمانوں کی دین کی توفیق دے، اے اللہ ملحدوں کو دین کی طرف ہدایت دے، اے اللہ کفاروں کو دین کی ہدایت دے، اے اللہ مسلمانوں کو، ہم سب مسلمانوں کو ایمان پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اے اللہ مرتے دم تک اسی دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، بار الہ جب اس دنیا سے جائیں ایمان اور اسلام لے کر کے جائیں، اور زبان سے آخری کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین وآخر دعوانا